ایک فقیر مرد درویش مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتا ہے، اس کا نام محمد حسن ہے۔ ایک فقیر مرد درویش اپنی طریقت اور تصوف کی تعلیم مکمل ہو جانے کی بنیاد پہ، پیر و مرشد کے منازل طے کرا دینے کی بنیاد پر مسجد نبوی کا مدرس بن جاتا ہے۔ پیر و مرشد یہ کہہ کر واپس مکے کی طرف لوٹ جاتے ہیں، میں نے تیرا کام حسن پورا کر دیا، میں نے تیرا کام پورا کر دیا، اور اب میں جاتا ہوں۔ اور اب وہ بھی پیر و مرشد بھی جو ہے وہ لوٹ جاتے ہیں، لیکن حسن جن کو ہم خواجہ معین الدین حسن کہتے ہیں، آپ کا اصل نام حسن ہے، خواجہ معین الدین حسن کہتے ہیں، آپ مسجد نبوی شریف میں مقیم ہو جاتے ہیں اس نیت سے کہ اب میں نے دین کی خدمت یہیں کر کے زندگی مکمل کر لینی ہے۔ اچانک قبر رسول کا ایک مجاور آ کر باہر آواز لگاتا ہے، اے لوگو، تم میں معین الدین کون ہے؟ اللہ کے رسول اس کو طلب فرماتے ہیں۔ چونکہ معین الدین کوئی نام نہیں تھا، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ برا نہیں مانے تو بات صرف سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے، کہ اسٹیج پر علامہ صاحب کون ہے تو آپ کو دسترخوان پہ یاد کیا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو سبھی علامے اٹھ کے کھڑے ہونے کہ میں بھی علامہ ہوں، یہی تو ہوگا اور کیا ہوگا۔ یا آپ میں سے خطیب صاحب، چلو خطیب صاحب کو بلایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی نام نہیں، اس کا تعلق صفت سے ہے۔ تو وہاں بھی یہ کہا گیا معین الدین، دین کا مددگار کون ہے، چلو بلا رہے ہیں۔ تو جتنے وہاں حدیث کی کتابیں لے کر بچوں کو برسوں سے پڑھا رہے تھے، سب اٹھ کے کھڑے ہوئے، انا معین الدین، انا معین الدین، میں معین الدین، میں معین الدین ہوں۔ لیکن ایک ہی ذات تھی جو کھڑی نہ ہوئی، کہا کہ میں نے، میری حیثیت کیا اور میری اوقات کیا ہے، میں کب سے معین الدین ہو گیا، میں کب سے معین الدین ہو گیا، کیونکہ میں نے تو دین کی کوئی مدد ہی نہیں کی ہے۔ یہ بات جو ہے وہ ذہن میں آئی اور ایک ہی ذات تھی جو اٹھ کے کھڑی نہ ہوئی۔ اب کئی لوگ تھے کہ ہم ہیں، ہم معین الدین ہیں، ہم معین الدین ہیں۔ اس نے سوچا قبر رسول کے مجاور نے کہ آخر ایک ہی کو بلایا گیا، یہ اتنے کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا رکو، میں پھر پوچھتا ہوں کہ کیا ہے۔ کتنا یقین تھا حیات النبی پر، حیات النبی پر کتنا یقین تھا، آج سے 900 سال پہلے تک، بلکہ 900 سال تو بہت بڑی بات ہے، 100 سال پہلے تک بھی بڑا یقین تھا۔ اور الحمدللہ آج بھی اہل حق کو اتنا یقین ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر یہی یقین ہر بندے کے دل میں پیدا ہو جائے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں اپنے نبی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوں، اللہ اکبر، تو مجھے بتائیں جو امتی 24 گھنٹے کے ایک ایک لمحہ اپنے نبی کی نگاہ میں ہو، اس کی زندگی کو، اس کی موت کو، اس کے گھر کو، اس کے کاروبار کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کیوں کر مٹائے گا ہمیں؟ کیسی مضبوط تر پناہ میں ہے وہ ہماری نگاہ میں نہ صحیح، ہم تو ان کی نگاہ میں ہیں۔ وہ ہماری نگاہ میں نہ صحیح، ہم تو ان کی نگاہ میں ہیں، ہم تو ان کی، جو حضور کی نگاہ میں ہو اس کا، ارے جب حضور کی نگاہ میں آنے والے کا عذاب کے فرشتے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ لیکن بات بس اتنی ہے کہ کوئی ان کی نگاہ میں آ جائے۔ کہنا چاہتا ہوں کہ کتنا یقین تھا۔ کہا کہ کس کو بلایا؟ تو کہا معین الدین حسن چشتی کو۔ آئے، روتے ہوئے آئے حضرت غریب نواز۔ پھر جب نام ہی آگیا تو اٹھ کر آئے اور پھر کہتے ہیں بابا قطب سے یہ بات بیان کی کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جاؤں گا تو مزار مصطفیٰ کو دیکھوں گا، لیکن جب میں گیا تو میں نے جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ حضور نے سینے لگا کے کہا معین الدین تم کو ہندوستان جانا ہے، یہاں رہ کے کیا کرو گے؟ ہندوستان جانا ہے تمہیں۔ فرماتے میں نے ہندوستان کا نام تو سنا تھا، کبھی گیا نہیں تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کیسے جاؤں گا ہندوستان، مجھے پتہ ہی نہیں ہے ہندوستان۔ تو دو تاریخی روایات ملتی ہیں، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، تاریخ کے مختلف انداز ہوتے ہیں کہ کسی مورخ نے لکھا کہ حضور نے انار میں ہندوستان کا نقشہ بتایا، اور کسی مورخ نے لکھا کہ اپنی ہتھیلی پہ بتایا۔ کیونکہ بات میرے ملک کی ہے یا ہمارے بزرگوں کی بات ہوتی ہے یا جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پیاری بات ہو نا
اعلیٰ سے اعلیٰ بات وہ پیش کروں. انار میں بھی نقشہ دکھانا بڑی بات تھی، لیکن حضور کی ہتھیلی پر، دست مصطفیٰ پر حضور علیہ السلام نے ہندوستان کا نقشہ دکھایا کہ ہندوستان یہ ہے اور تمہیں یہاں جانا ہے اور تمہیں رکنا اجمیر میں ہے، یعنی رکنے کی نشاندہی بھی فرمائی. غریب نواز نے یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کبھی نہیں گئے، آپ کو اجمیر کیسے پتا چلا؟ کیونکہ جانتے تھے جو مکین لامکاں ہے، جو لامکاں تک جاتا ہے بغیر کسی راہبر کے، جبریل واللہ تاللہ باللہ جبریل شب معراج میں راہبر نہیں بن کر آئے بلکہ خادم بن کر آئے. اس لیے کہ جو راہبر ہوتا ہے وہ منزل تک پہنچاتا ہے، اور جس کی منزل پتہ ہی نہ ہو تو اللہ اکبر، جس کو منزل پتہ نہ ہو وہ راہبر کیسے ہو سکتا ہے؟ منزل تو سفر کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو پتہ تھی، جبریل تو خادم بن کے آئے تھے، اور خادم کا حال یہ ہوتا ہے جہاں تک چاہا رکھا اور جہاں سے چاہ چھوڑ کے آگے بڑھ گئے. اگر ممبئی سے کوئی پیر صاحب چلے احمد آباد کے لیے تو کہا کہ چلو فلاں مرید کو اپنے کرم سے ممبئی سے سورت تک بٹھا لیا، پھر سورت سے کسی کو اٹھا کر بھروچ تک بٹھا لیا، اور پھر بھروچ سے کسی کو اٹھا کر چاہے وہ احمد آباد تک، یا پھر کہا کہ نہیں یار چھوڑو اب ہم اپنے گھر خود جائیں گے. بلا تمثیل، سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں. جبریل آئے تھے نہ باراتی بن کر، اقصیٰ تک گئے، پہلے آسمان دوسرے آسمان. میرے عزیز ایسے خادم بن کر آئے تھے کہ جس دروازے سے وہ روزانہ آتے جاتے تھے وہ دروازہ بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا. ہاں، جو ایک الگ دروازہ تھا، کیونکہ آسمان میں کئی دروازے، اور قدرت کو کیا یکتائی منظور ہے اپنے محبوب کی، کیا شان یکتائی منظور ہے. دستک دی جبریل نے. دروازہ کھولنے والا کون تھا؟ کوئی فرشتہ ہی تھا نا. کون تھا؟ کون تھا بھئی؟ فرشتہ تھا. پوچھا کون کا؟ جبریل. سردار کا نام سننا تھا تو کیا کرنا تھا؟ کھول دینا تھا نا. صدر مدرس مدرسے میں آگے گا بیٹے دروازہ کھولو، تو کہا کون ہے؟ کہ صدر مدرس ہوں یا مدرسے کا چیف ٹرسٹی ہوں. تو کھول دینا چاہیے دروازہ. کا کوئی ساتھ میں اور بھی ہے؟ ارے سردار کا نام سن کے دروازہ کھلنا تھا، کھلا نہیں. کہ کوئی اور بھی ہے؟ کہا ہاں حضور ہیں محمد الرسول اللہ. پھر سوال ہوا آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ توجہ فرمائیں. اس حدیث کو لوگ پڑھتے وقت ڈنڈی مارتے کا دیکھا. حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں، تو مطلب پھر خود اپنی مرضی سے نکالتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر نہیں بلائے گئے ہوتے تو دروازہ نہ کھلتا. ارے تو نادان ہے، اس طریقے کی بکواس تو کرتا ہے، تیرے دل میں عشق کی شمع نہیں. ہم عاشقوں سے پوچھ. فرشتہ اختیارات مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے. آئے ہیں کہ لا بلائے گئے ہیں، یعنی کہ بلانے میں ان کا اعزاز ہے، اور چاہے تو خود سے آ بھی سکتے ہیں. یہ اللہ نے ان کو اختیار دے رکھے. آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں، بلانے میں اعزاز ہے اور خود سے آنے میں اختیار ہے. دونوں طرف میرے نبی کی شان ہے. آئے ہیں کہ بلائے گئے. فرشتہ کوئی محال بات تو نہیں کرے گا نا. آئے ہیں کہ تو جبریل نے کہا آج بلائے گئے. بلائے تو دروازہ کھول دیا گا. کیوں؟ جبریل سے اتنا پوچھنے کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ جبریل کے لیے دروازے الگ تھے اور حضور کے لیے الگ. وہ دروازہ اسی وقت کھلا جب محبوب گئے. محبوب کے سوا پھر کسی کے لیے نہیں کھلا. بتایا جا رہا ہے پیارے تجھے اتنا پیار کرتے ہیں کہ تیرے لیے راستے بھی الگ بناتے ہیں. جس راہ سے تو آئے اس راہ سے کوئی اور نہ آ سکے. جس کے لیے رستوں میں یوں یکتائی ہو اس کے لیے مرتبوں میں کتنی یکتائی ہوگی. بیچارہ انسان کہتا ہے میں نبی کی طرح. ارے وہاں جبریل سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، جبریل سے کہا جاتا ہے خدمت کرو. اور اگر معراج میرا عنوان نہیں ہے لیکن میرے امام نے تو بڑی بات کہی. کہتے ہیں تھکے تھی روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے. میں اس کی کوئی تشریح نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے بار بار مجھ سے شاید اس کی تشریح سنی ہے، اور ویسے بھی امام کے اشعار کی تشریح میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے.
میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں. تو کہا تمہیں ہندوستان جانا، اجمیر میں قیام کرنا ہے، ہند جا کر تمہیں اجمیر میں قیام کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے تیاری کر لی اور نکلے. غریب نواز چھوٹے سے فقیروں کی ایک ٹولی لے کر، چھوٹی سی ٹولی تھی فقیروں کی، تنہا غریب نواز تھے اور کچھ فقراء. فقیر یہ نہیں، دراصل ہمارے یہاں اصطلاح بدل گئی ہے. فقیر بھیک مانگنے والے کو نہیں کہتے ہیں، فقیر جو کہتے ہیں وہ نوازنے والے کو کہتے ہیں. لیکن لوگوں نے اصطلاح بدلی ہے. بھکاری جو ہوتا ہے ہم نے اس کو فقیر کہنا شروع کیا، حالانکہ فقیر وہ ہوتا ہے جو ید بیضا آستینوں میں لے کر بیٹھا ہوتا ہے. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تقدیر بدل جاتی ہے. ہاں، فقیر وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ لیتا ہے اس کی تقدیر بدل دیتا ہے. فقیروں کی بڑی شان ہے. محمد کے فقیر، اللہ کے فقیر، ان فقیروں کی بڑی شان ہے. ان فقراء کا حال یہ ہے نا، یہ جو فقیر ہیں کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. یہ وہ فقیر لوگ ہیں جو بھیک نہیں مانگتے. دیکھیں نا کتنی چھوٹی سی ٹولی لے کر چلے تھے فقیروں کی. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کسی کے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوئے ہو تو بتا دو. لیکن لوگوں نے اصطلاح بدلی ہے. اصطلاح دیکھو کتنا ہمارے ساتھ ظلم ہوا، اور ہم نے اصطلاح قبول بھی کر لیا. ہم نے اصطلاح قبول بھی کر لیا. کسی بکری کاٹنے والے کو لوگوں نے ملا کہہ دیا، بکری کاٹنے والے کو ملا کہہ دیا، ٹکلا بنانے والے کو جو وہ خلیفہ کہہ دیا. یہ سازش ہے. ملا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ملا علماء میں بڑی اعلیٰ ڈگری، مفتی کے اوپر کی بھی ڈگری کا نام تھا ملا. یہ ملا علی قاری، ملا جیون، یہ ملا. لیکن جو وہ ذلیل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں کو بکری کاٹنے والے کو ملا کہہ دیا. یہ ظلم کیا. پھر بعض بدبختوں نے خلفاء کی توہین کرنے کی بنیاد پہ حجاموں کو خلیفہ کہہ دیا تاکہ خلفاء کی بے ادبی ہو. لوگوں نے اس اصطلاح کو قبول کر لیا. تو ایسے ہی فقیر جو اصطلاح ہے، فقیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر، اگر ہلاکوں کی فوج کو ایک کٹورے میں کوئی مقید کر سکتا ہے تو وہ اللہ کا فقیر ہے. یہ فقیروں کی شان ہے. تو فقیروں کی چھوٹی سی ٹولی لے کر کے چلے. ادھر چلے ادھر ہندوستان کے اندر جو ہے یہ غلغلہ ہو گیا جادو کے ذریعے سے، علم نجوم کے ذریعے سے، اللہ فلاں جو بھی انہوں نے کرنا تھا کہ ایک فقیر آ رہا ہے، ایک فقیر آ رہا ہے. اچھا وہ بھی یہ کہتے تھے ایک فقیر آ رہا ہے، ایک فقیر آ رہا ہے. بولو فقیروں سے اتنے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک فقیر آ رہا ہے، فقیر سے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پتا تھا فقیر بھیک نہیں مانگتا، فقیر اتنا دیتا ہے کہ کافروں کو مومن بنا دیتا ہے. جے پال جوگی کو عبداللہ بیابانی بنا دیتا ہے. تو فقیر آ رہا ہے، اللہ کا فقیر آ رہا ہے، اور وہ آئے گا تو حکومت کا تختہ پلٹ دے گا. وہ آئے گا تو جب فقیر آئے گا حکومت کا تختہ پلٹ دے گا. فقیر آئے گا تو پرتھوی راج کی حکومت ختم ہو جائے گی. یہ بات کہی تھی. اور یہ بات مورخین نے جو لکھی ہے کہ سب سے زیادہ کہنے والی جو ذات تھی وہ پرتھوی راج کی امی تھی، اس کی ماں تھی. اس نے اتنا علم و اتنا گیان حاصل کیا تھا پرتھوی راج کی ماں نے. مورخین نے لکھا ہے، یہ کوئی میرا عقیدہ نہیں ہے، میں نقل کر رہا ہوں صرف، کہ وہ مرغ کی بولیاں بھی سمجھتا، پرندوں کی بولیاں اس نے سیکھ رکھی تھی. خدا جانے کیسے. مورخین نے، بعض مورخین نے لکھا، ہندوستان کی تاریخ ہے. تو وہ کہتی تھی کہ یہ جو مرغ بولتے ہیں نا، مرغ جو بولتے ہیں، تو یہ مرغ کہتے ہیں کہ وہ فقیر آئے گا تو تیری حکومت ختم ہو جائے گی. تو وہ اپنے بیٹے کو کہتی تھی، بیٹے کو، پرتھوی راج کو، بیٹا اس محمد کے فقیر سے مت لڑنا، اس محمد کے فقیر سے مت لڑنا ورنہ تیرا نشان مٹ جائے گا. کاش کہ کوئی ماں آج بھی ایسی ہوتی جو کہتی کہ محمد کے فقیر سے مت لڑنا ورنہ تمہارا نشان مٹ جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن غریب نواز سنی دعوت اسلامی سید امین القادری صاحب، نعرہ تکبیر.
سبحان اللہ سبحان محمد کے اللہ. فقیر سے مت لڑنا، ورنہ پرتھوی راج تیرا تخت تاج تیرا پورا راج مٹ جائے گا. پرتھوی راج کا حال یہ تھا، وہ اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا، اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا پرتھوی راج. اور پھر اس نے ماں کے کہنے پر اس کی ماں نے اور جادوگروں نے حلیہ بھی بیان کیا، حلیے سے تصویریں بنائی، کہا یہ مسلمان کہیں بھی آئے نا اس کو قتل کر دینا، اس کو مار ڈالنا. سرکار غریب نواز ادھر نکلے اور ادھر چرچے ہو گئے کہ اس فقیر کو مت آنے دو، محمد کے فقیر کو، اس کو یا تو زندہ گرفتار کر ڈالو یا اس کو مار ڈالو. لیکن غریب نواز نکلے، تصویریں بٹ چکی تھی. آپ سفر کرتے کرتے سمانہ کی سرزمین پر آئے، اس کو سمانہ بھی لکھا گیا ہے. وہاں پر پرتھوی راج کا داماد تھا، اس کو پتہ چلا یہ محمد کا فقیر صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بہت لطف آتا ہے یہ جملہ کہنے میں، محمد کا فقیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہزادہ رسول ہے نا. اور میں فقیر کی اصطلاح پہلے بیان کر چکا، اس لیے اب دقت نہیں ہے کچھ کہنے میں. محمد کا فقیر، ہم تو جب کہتے یہ کہتے یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے فقیروں کے فقیر ہیں، ہم بھی آپ کے فقیروں کے فقیر ہیں، جو آپ کے فقیر ہیں ہم ان کے فقیر ہیں. ہائے ہائے. تو اس نے اس کو پتا چلا کہ وہ فقیر آیا ہے. اس نے کہا یار جاؤ دیکھو پہلے وہ کیسا ہے. جب اس کے جاسوس غریب نواز کو دیکھنے کے لیے گئے نا، پیشانی پر وہ نور، آنکھوں میں وہ چمک، وجود پر وہ روب. یاد رکھنا اللہ نے حضور کو یہ خصوصیت دی ہے انبیاء میں کہ 1 مہینے کی مسافت تک کافروں کے دل پہ اللہ نے حضور کا روب ڈال رکھا ہے، اور حضور کے صدقے میں حضور کی امت کا بھی یہ روب ہے. یہ بات خیال رکھ. دیکھیے جب آپ کی ملاقات کسی جنگل میں سانپ سے ہوتی ہے، ناک سے، تو ہم اور آپ اس سے ڈرتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی غور کیا یا نہیں کیا، لیکن اب غور کرنا، وہ ایسے ایسے کرتا ہے، ایسے وہ ایسے کیوں کرتا ہے پتہ ہے؟ آپ اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ سے ڈر رہا ہوتا ہے. یہ بات ہے. سانپ بھی آپ سے ڈرتا ہے، سانپ آپ سے ڈرتا ہے اور آپ اس سے ڈرتے ہیں. لیکن سانپ آپ ہی سے ڈر سکتا ہے، ایک شرط ہے، آپ نہ ڈریں. آپ اللہ کا ڈر دل میں بسا لیں، پھر آپ نہیں ڈریں گے، سانپ ہی آپ سے ڈرے گا. ہاں اس لیے سانپوں سے مت ڈریے، کیونکہ سانپ آپ سے ڈرتا ہے، وہ اسی لیے ایسے ایسے کرتا ہے. پھر وہ جب یہ دیکھتا ہے نا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ مجھ سے ڈر رہا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ مجھ سے ڈر رہا ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا ڈر ہے تو پھر وہ ابو الحسن خرقانی کے ہاتھ میں چابک کا کام کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا ڈر ہے تو شیر سوار کے ہاتھ میں چابک کا کام کرتا ہے. جب شیر دیکھتا ہے اللہ سے ڈر رہا ہے تو حضرت سفینہ کے آگے کتے کی طرح دم ہلانے لگتا ہے. لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے ڈر رہا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتا، چیٹنگ باز ہے، تو پھر وہ ڈنک مار دیتا ہے. سانپ سے مت ڈریے، اللہ سے ڈریے. اللہ کیونکہ سانپ آپ سے ڈر رہا ہے اور سانپ آپ سے ڈرتا ہے. سانپ کو ڈرا کے رکھیے تاکہ وہ آپ کو ڈنک نہ مارے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر نہیں دیکھو گے، مصلی پہ بیٹھ کر حضور کے عشق میں رو گے، تب آنکھوں میں وہ چمک پیدا ہوگی کہ کوئی آنکھ ملا نہ سکے. ان کے کوچے میں رہو نقش کفے پا بن کر، کوئی مٹا تو سکے پر کوئی اٹھا نہ سکے. حضور سے نسبتیں اتنی مضبوط کر لو. تو چہرہ دیکھا غریب نواز کا چہرہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آگے کا وہ فقیر بڑا باروب ہے. مسلمانوں کا، مومنوں کا، اہل ایمان کا روب منکرین پر اب بھی ہے، لیکن کوئی مومن ہو. بے شمار واقعات اب ذہن میں آتے ہیں پیش کرنے کے لیے جہاں کفر نے ہمیشہ گھٹنے ٹیکے، لیکن کوئی مومنانہ شان سے بات کرے. مومنہ جو قوم بیچاری نماز کے لیے وقت نہ نکال سکے، اسے مومنانہ شان کیا نصیب ہوگی.
جو 1 روپیے کے بدلے میں جھوٹ بولے اور ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس قوم کو مومنانہ شان کب نصیب ہوگی؟ مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں یار کے لیے. یا تو مال اتنا پیارا ہو گیا، اتنا پیارا ہو گیا، اتنا پیارا ہو گیا کہ مال کے لیے سب بھول جائیں، اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا لیں. یہ حال ہے قوم کا. اللہ کی قسم میری خریدی اتنی مہنگی، تجھے مجبور کس نے کیا تھا کہ تو اللہ کی قسم کھاتا؟ اللہ کی قسم کے بدلے جھوٹ بول کے سودا بیچ رہے ہو. یہی ہوگا جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے، بلکہ اگر سدھرو گے نہیں نا اس سے زیادہ ہوگا. یہ تو چھوٹی موٹی باتیں ہیں. اگر نہیں سدھرو گے، نہ سدھرو گے، میں تھوڑی ترمیم کرتا ہوں اپنے ذوق کے مطابق اقبال کے شعر میں، نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان میں. توبہ کرو، پلٹو. چہرہ دیکھا تو روب طاری ہو گیا کہ اس فقیر کو ایسے قتل کرنا آسان نہیں ہے. اس کی دعوت کرو، دعوت کرو اس کی، اور اس کو زہر کھلاؤ. چمچوں نے کہا تھا کہ زہر کھلاؤ. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں گجرات پھر آؤں گا، آتا جاتا رہتا ہوں. آگے کی گفتگو انشاءاللہ اس کے بعد کروں گا، بات اس پہ مکمل کرتا ہوں. وقت ہو گیا ہے، کل بھی انشاءاللہ پروگرام میں جانا ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے. تو دعوت کرو. پرتھوی راج کے داماد نے جو سمانا کا بادشاہ تھا، غریب نواز کی دعوت کی. پتا چلا کہ اگر ہم حضور کے سچے غلام بن جائیں تو قاتل بھی دعوت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. حضور کی غلامی کی شان، کوئی غلام بنے دعوت کرنے پہ. اچھا دعوت دی تو سرکار غریب نواز نے کہا دیکھو ہمارے نبی کی سنت ہے. کیا خیال تھا سنتوں کا کہ ہم دعوت قبول کر لیتے ہیں. دعوت قبول کی، لیکن تیرے محل میں آ کر نہیں کھائیں گے. ہم فقیروں کو کیا کام کسی کے محل سے، ہم محل میں نہیں آئیں گے، تمہیں کھانا یہی لا کے دینا ہوگا، لیکن دعوت قبول ہے. کہا ٹھیک ہے. اس کو لگا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس نے کیا کیا، خطرناک زہر حلاحل اس کھانے میں ملایا اور ہندوستان کے جتنے لذیذ پکوان ہو سکتے تھے سب پکوایا. سوچا کہ بیچارے عرب کے بھوکے لوگ پھٹے پرانے کپڑے پر آئے ہیں، میرے کھانے پہ ٹوٹ پڑیں گے اور پھر زہر سے ان کا قصہ تمام ہوگا. میرا سسر مجھے کتنا بڑا انعام دے گا کہ میرے خطرے کو اس نے کتنی آسانی سے ختم کر دیا. اور چند فقیروں کو قتل کرنا زہر سے آسان کام ہے. اس نے سارے پکوان پکائے، زہر ملایا. زہر ملا کے اپنے وزیروں سے کہا کہ جاؤ اس فقیر کو دے دو. وزیر جانتے تھے معاملہ کیا ہے. اس کی ماں کو پتہ نہیں تھا، اس کی ماں کو پتہ نہیں تھا. اس کی ماں مذہب کے معاملے میں تھی کٹر، لیکن اس کی ماں کو یہ بات تھی کہ بھئی کسی بھی مسافر کو مہمان بنا کے بلا کر اس کے ساتھ دغا نہیں کرنا چاہیے. وہ اسلام پر نہیں تھی. بعض لوگ جو ہے وہ کبھی کبھی روایتوں کی بنیاد پر بھی کچھ سچائیوں کی پابندی کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو اس کی ماں کو پتہ نہیں تھا. اور یہ داماد پرتھوی راج، اس نے زہر ملا کر کے جو ہے وہ بھیج دیا. زہر آلود کھانا آیا، غریب نواز نے دیکھ کے مسکرایا. زہر آلود کھانا دیکھ کے غریب نواز نے مسکرایا اور اپنے خادم سے کہا، اس وقت خدمت پر حضرت محمد سبزواری صاحب، ایک غریب نواز کے خلفاء میں سے یادگار محمد سبزواری صاحب تھے، وہ بھی آ چکے تھے خدمت میں. اور سیدی سرکار سید فخر الدین گردیزی یہ بھی ساتھ میں تھے، تو اور بھی فقراء تھے. تو خادم سے کہا، جس سے بھی کہا، لیکن خادم سے کہا کہ اس میں تو زہر ہے کھانے میں. دیکھ کے کہا اس میں تو زہر ہے. اس لیے کہ اولیاء اللہ کی شان بیان کی ہے صاحب مثنوی نے کہ وہ تو لوح محفوظ پر نظر رکھے ہوتے ہیں. جو لوح محفوظ کو دیکھے وہ کھانا نہ دیکھے. یہ تو ہم لوگ ہیں کہ لوح محفوظ پر مریدوں کے سامنے چیٹنگ بازیاں کرے کہ ہمیں بھی دکھ رہا ہے اور چاول کے نیچے کی بوٹیاں نظر نہ آئے. تو یہ ایک الگ عنوان ہے. میرے جیسے لوگ اگر اس طرح کی چیٹنگ بازی کریں تو اچھی بات نہیں. قوم جب بغیر چیٹنگ کے محبت کر رہی ہے تو چیٹنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ یوں ہی محبت دے رہا ہے لوگوں کے درمیان میں تو پھر آپ لوح محفوظ دیکھنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟
پیر کے نیچے، ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ پیر کے نیچے کی زمین نظر نہیں آتی، لوح محفوظ دیکھنے کی بات کرتے ہو. تو ہمیں جو نظر دیکھو، اللہ نے جتنا مقدر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا. زیادہ اڑنے کی بات نہ کریں آپ. اور جسے لوح محفوظ دکھتا ہے وہ تو اتنا جھکتا ہے کہ کہتا ہے کہ میری نگاہ ہی کمزور ہے، میں کیا دیکھوں، میں تو اپنے آپ کو بھی دیکھ نہ سکا تو میں لوح محفوظ کیا دیکھوں. جو پیور لوگ ہیں وہ باتیں کم کرتے ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ بھرا ہوا گھڑا ہمیشہ خاموش رہتا ہے اور آدھا ادھورا گھڑا چھلکتا رہتا ہے، بجتا رہتا ہے. جو سمندر ہے وہ خاموش رہا کرتے ہیں اور گھڑے خالی خوب بجا کرتے ہیں. اس لیے بجو مت، بجنا خالی پن کی علامت ہے. تو کہا کہ اس میں تو بچھاؤ چادر. اور چادر بچھانے کے بعد کیا زبان تھی ان کی، جس نے کبھی نہ گالی گدی تھی، نہ کبھی غیبت کی تھی، نہ کبھی چگلی کی تھی. زبان کیا پاکیزہ تھی. کہا ان وزیروں سے جو آئے تھے کھانا لے کر کہ بھائی ہم نے تو کھانے کی دعوت قبول کی، کھانا کھانے کی، زہر کھانے کی دعوت ہم نے قبول نہیں کی. ہم نے کھانا کھانے کی دعوت قبول کی، زہر کھانے کی دعوت قبول نہیں کی. اور پھر کہا انہی لوگوں کے سامنے کہ کھانا ہم قبول کرتے ہیں، زہر باہر نکل جا. تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زہر نکل کر چادر پہ گرتا تھا. زہر نکل کے چادر. یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی، یہ شان ہے آقا. کوئی ان کی غلامی کر کے دیکھے پھر خدا اس کو کتنا نوازتا ہے، کتنا عطا کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنا سب سے بڑا قصور یہ ہے ہم سب کے بنے، اس کے نہیں بنے جس کا بننے کا حکم اللہ نے دیا ہے، جس کا بننے کا حکم اللہ نے فرمایا ہے. آؤ ان کے سچے غلام بن جائیں. ہم طبیعت کے غلام بنے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام نہ بنے. اگر ہم ان کے سچے غلام بنتے تو قدرت ہمیں بھی نوازتے. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. کہا زہر نکلتا چلا گیا. چادر اٹھائی، گٹری باندھی. کہا ہم تو وعدے کے پکے لوگ ہیں، میں نے کھانا قبول کیا، زہر بادشاہ کو کھلا دو لے جا کے. ہم نے تو کھانے کی دعوت قبول کی، کھانا قبول کر لی. انہوں نے زہر نکلتا ہوا دیکھا اپنی آنکھ سے. بھئی آدمی سن کر انکار کر سکتا ہے، غریب نواز نے دکھایا تھا. غریب نواز دکھانے آئے تھے. اسی لیے ہمارے جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر نے کہا کہ علماء کی ٹیم اس لیے ہوتی ہے کہ وہ دلیل سے سمجھائیں، اور اولیاء کی ٹیم اس لیے ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے والوں کو دکھائیں. اس لیے کہ ایک طبقہ ہوتا ہے جو سن کر دلیلیں سن کے مان لیتا ہے، اور ایک طبقہ ہوتا ہے جو دلیل سے نہیں مانتا، وہ دیکھ کر کے مانتا ہے. تو قدرت نے دیکھنے والوں کو بھی دکھانے والوں کو بھی پیدا کیا ہے. اسی لیے ایک بہت بڑے مفکر ہماری جماعت کے کہتے ہیں جہاں علم تھک کر بیٹھ جاتا ہے وہاں مشاہدہ رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور جب مشاہدہ ہوتا ہے تو پھر انسان مشاہدے کو دیکھ کر کے اس کو جھٹلا نہیں سکتا. اللہ اکبر. اہل علم کو مکے میں قرآن کی دلیلیں دے دی گئی، وہ مان گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے چاند کے ٹکڑے دیکھے، سورج کو پلٹتا ہوا دیکھا. پھر کیا ہوا؟ کہا یہ پوٹلی لو، گٹری لو اور لے جا کر اپنے بادشاہ کو کھلا دو. کھانا ہم کھائیں گے، زہر بادشاہ کھائے گا. ولی کے منہ سے نکلنا تھا کھانا ہم کھائیں گے، زہر بادشاہ کھائے گا. کھانا ہم کھائیں گے، زہر بادشاہ کھائے گا. اور پھر کھانا کھا لیا سب نے. یہ منظر پورا سمانا کے لوگ دیکھ رہے تھے. جب زہر کی گٹری لے کر کے وہ محل میں داخل ہوئے، کہا یہ کیا ہے؟ راجہ کی ماں کھڑی ہوئی تھی. کہا تم نے جو زہر ملایا تھا نا، اس فقیر نے کہا کہ زہر نکل جا، کیونکہ ہم نے کھانا کھانے کی دعوت قبول کی ہے، زہر کھانے کی دعوت ہم نے قبول نہیں کی ہے. اس کے کہنے پہ یہ زہر باہر نکل آیا. اب وہ ہندوستان کی عورت تھی، اس کی امی. عورتیں بڑی پکی ہوتی ہے، اگر کسی کے وہ دیکھ لینا چمتکار، ہاں تو پھر وہ جلدی سے ٹس سے مس نہیں ہوتی. جب سن لیا کہ کرامت دکھائی، زہر الگ نکال دیا ماں، تو کہنے لگی وہ تو اللہ کا فقیر، وہ تو سچا آدمی، تو نے جھوٹ کیوں کیا؟ تو نے دگا کیا؟ اگر تیرے اندر ہمت تھی تو بازو کی طاقت سے قتل کرتا. تو نے دگے سے کیوں کیا؟ کاش میں تجھے پیدا نہ کرتی، تیری جگہ میں سانپ پیدا کرتی. پیچھے سے حملہ کرنے والا میری اولاد نہیں ہو سکتا. بڑی گالیاں تھی اس کی ماں نے، اس کو گالی خوب ڈانٹ پلائی.
یہ سوچنے لگا کہ یہ ایسے ہو کیسے گیا کہ لٹ گیا ہے جو مسافر جا کے منزل کے قریب. میں نے تو اس قدر سب کچھ کیا تھا لیکن لٹ گیا, میں کامیاب نہ ہو سکا. تو وہ خوب پاگل جیسا ہوا اور دیوار سے سر ٹکرانے لگا کہ میں ماں کے تانے سننے سے پہلے مر کیوں نہیں گیا. اور اس کے دماغ پر ایسی گندگی طاری ہوئی اور ایسی جو ہے وہ خوف طاری ہوئی کہ وہ ٹینشن کی تاب نہ لا کے دیوار سے سر ٹکراتا رہا. اور پھر وہ گٹری کھولی اور وہی زہر اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا. دنیا نے غریب نواز کے جملے کو سچا ہوتے ہوئے دیکھا کہ کھانا ہم کھائیں گے, زہر بادشاہ کھائے گا. جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا, اس دن 700 لوگ سمانہ کے, اور 700 کون لوگ پتہ ہے؟ عوام میں سے نہیں, 700 مذہبی رہنما سمانہ کے, مذہبی لوگ وہ مسلمان ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں سمانہ کی عوام مسلمان ہوئی. سرکار غریب نواز نے ایک ایسا شخص جو ان کا مذہبی رہنما تھا اس پہ نظر ڈالی, اسی وقت ولایت عطا کی, خلافت عطا کی, اور سمانہ کا علاقہ ان کو سونپ کر کے کہا یہ میری منزل نہیں ہے, میری منزل کہیں اور ہے. اور آپ روانہ ہو گئے. یہ شان کے ساتھ غریب نواز آئے. آج بھی ہو سکتا ہے, اگر آج بھی ہو جائے جو ابراہیم سا ایمان پیدا, کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. سنیو, غریب نواز کے نقش قدم پر اگر آ جاؤ تو آج بھی ہندوستان ہمارا ہے, ہمارا تھا, ہمارا ہے, ہمارا رہے گا. یہ ملک